من همزه ونفخه ونفثه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وما خلقت الجن والانس اور نہیں میں نے پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو الا لیعبدون مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں ما اريد منهم من رزق نہیں میں ارادہ رکھتا ان سے کسی رزق کا وما اريد ان يطعمون اور نہ میں ارادہ رکھتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں ان اللہ هو الرزاق بے شک اللہ تعالی وہ ہی رزاق ہے ذو القوة المتین بڑی قوت والا بہت طاقتور ہے یہ سبق نمبر 119 سورۃ الذاریات کی آخری آیات ہیں اور قرآن مجید کی جو بعض جامع آیات ہیں جن کے اندر بہت بڑی جامعیت ہے یہ آیات بھی ان آیات سے تعلق رکھتی ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اور نہیں میں نے پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں یہاں پر اگر بات کو ذرا تھوڑا سا کھول کر سمجھ لیا جائے تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے. یہ
قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ اللہ تعالیٰ نے عقیدہ یہ سمجھایا ہے۔ فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے یہ تمہارے لیے زمین اور آسمان یہ سارا کچھ اللہ نے پیدا کیا 6 دنوں میں تمہارے لیے، یعنی اس کائنات کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ پیچھے کیا ہے کہ یہ کائنات تمام انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، چنانچہ کتنے ہی مقامات پر یہ بات بھی آتی ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا فرش، والسماء بناء، اور اس نے تمہارے لیے بنایا آسمان کو چھت۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن میں بیان کیا ہے کہ الذی سخر لکم الشمس والقمر، اس اللہ نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو اور ستاروں کو مسخر کیا۔ تو بات یہ سمجھ آئی کہ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ ندیاں نالے، یہ لہلہاتی کھیتیاں، پکے ہوئے باغات، یہ صحرا، یہ وادیاں، یہ دریا، یہ سمندر اور یہ ساری پھیلی ہوئی کائنات، یہ کس کے لیے ہے؟ تمام انسانوں کے لیے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک تو اس باطل عقیدے کی نفی ہو گئی کہ بعض لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور اس عقیدے کا پرچار بھی کرتے ہیں اپنی نعتوں کے اندر، اپنی قوالیوں کے اندر، اپنی تقریروں کے اندر، کہ یہ کائنات جو ہے یہ ساری صرف محمد رسول اللہ کے لیے بنائی گئی۔ میری بات آپ سمجھیں؟ تو اب آپ اندازہ کریں کہ اب یہ عقیدہ جو ہے کہ یہ کائنات صرف رسول اللہ کے لیے بنائی گئی ہے، تو یہ عقیدہ قرآن کے ان سارے مقامات، ان ساری آیات کے خلاف ہے۔ میں نے یہ صرف چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، آیات تو بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ آیات ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہیں، دیکھیں نا، جب انسان نے اپنی من مانی کا عقیدہ بنانا ہو، اپنی من مرضی کا عقیدہ خود تیار کرنا ہو، تو پھر اس کے لیے نہ کسی دلیل کی ضرورت ہے، نہ کسی ثبوت کی ضرورت ہے۔ اب ایک یہ ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ یہ کائنات ہی صرف رسول اللہ کے لیے بنائی گئی، اور کچھ وہ ہمارے بھی ہیں معاشرے کے اندر افراد کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمانوں میں بھی زبردستی شامل کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے یہ یعنی 5 تن پاک کے لیے بنائی گئی۔ باقاعدہ یہ ہے، لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ یہ کائنات کن کے لیے بنائی گئی ہے؟ 5 تن۔
اب آپ ان سے پوچھے بھئی قرآن میں کوئی دلیل ہے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان؟ وہ کوئی. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ عقیدہ قبول کرنا چاہیے اور اس عقیدے کو ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ یہ کائنات سارے انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے، اور سارے انسانوں میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدرجہ اولا شامل ہیں، بلکہ سارے انسانوں کے وہ سردار ہیں. سارے انسانوں کے وہ کیا ہیں؟ سردار ہیں. ساری انسانیت کے وہ کیا ہیں؟ سردار. سید الاولین والآخرین. بھئی بات سمجھ آئی نا؟ سید الاولین والآخرین، سید ولد آدم، سید البشر. تو بہرحال ایک تو یہ بات. اچھا اب اس کے بعد اگلا سٹیپ وہ سمجھنے والا ہے کہ کائنات بنائی گئی ہے انسان کے لیے، اور اس انسان اور جن کو بنایا گیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے. اب یہ اس کے بعد اگلا سبق ہے کہ انسان کو اور جن کو اللہ نے کس لیے بنایا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے. یہ ہمارے سامنے آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. سمجھے نا؟ اللہ اکبر. فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اچھا اب اس عبادت کے اندر کئی شکلیں ہیں عبادت کی. عبادت جو ہے نا، بعض عبادات وہ ہوتی ہیں جن کو کہتے ہیں بدنی عبادت. کون سی؟ بدنی عبادت. اور بعض عبادات وہ ہوتی ہیں جن کو کہتے ہیں مالی عبادت. اور بعض عبادات وہ ہوتی ہیں جن کو کہتے ہیں قولی عبادت. یعنی بدنی عبادت، مالی عبادت اور قولی عبادت. بلکہ اس سے بھی تھوڑا سا آگے چلیں، بعض عبادات وہ ہوتی ہیں جن کو کہتے ہیں قلبی عبادت. قلب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دل. یعنی ان عبادات کا تعلق یعنی دل کے ساتھ ہوتا ہے. سمجھ آئی نا؟ کس کے ساتھ؟ اچھا اب یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یا ہم باقی جو عبادات کرتے ہیں، نماز پڑھنا، نوافل پڑھنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، یہ ساری عبادت کون سی ہیں؟ بدنی. اور بعض عبادات وہ ہوتی ہیں کہ وہ مالی عبادت ہوتی ہے. مالی، جس کے اندر مال خرچ ہوتا ہے. زکوٰۃ، عشر، اور اسی طرح فطرانہ، صدقہ، خیرات. اب یہ مالی عبادات. بعض عبادات وہ ہوتی ہیں کہ جو بیک وقت مالی بھی ہوتی ہیں اور بدنی بھی ہوتی ہیں. مالی بھی ہوتی ہیں اور مثال کے طور پر عمرہ ہے، حج ہے، اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے، اس میں بدن بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ مالی بھی ہوئی اور بدنی بھی ہوئی. بعض عبادات وہ ہوتی ہیں کہ ان کا تعلق اذکار کے ساتھ ہوتا ہے. اذکار، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، صبح و شام کے، ان کو ایک الگ سے کہا گیا. یہ کون سی ہیں؟ قولی عبادات. جب ہم نماز میں بیٹھتے ہیں تو پتہ ہے تشہد میں جا کر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات
والطیبات، ان تینوں لفظوں کے یہ تینوں معانی ہیں کہ تمام قولی عبادات، بدنی عبادات، مالی عبادات کس کے لیے ہیں؟ اللہ۔ اور اسی طرح وہ سورہ الانعام کی 164 نمبر آیت ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو معنی یہ ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں وہ قولی ہیں یا بدنی ہیں یا مالی ہیں یا قلبی ہیں۔ اب قلبی عبادت مثال کے طور پر یہ توکل کس پہ ہونا چاہیے؟ یہ توکل بھی ایک عبادت ہے، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ۔ تو لہذا میرے بھائیوں یہ ساری عبادات جو ہیں یہ کس کے لیے؟ اللہ کے۔ یہ ہے فرمایا کہ ہر قسم کی عبادت اس میں آ گئی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اچھا اب عبادات کے اعتبار سے ایک تو یہ تقسیم ہے نا، ایک تو یہ ڈویژن ہے، یعنی قولی عبادات، مالی عبادات، بدنی عبادات، قلبی عبادات۔ ایک پتہ ایک اور بھی تقسیم ہے، وہ کیا کہ ایک عبادت ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں فرض، اور ایک عبادت ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں نفل، یعنی فرضی اور نفلی۔ اور جتنی بھی عبادات ہیں ان کی بنیادی طور پر یہ دو اقسام ہیں، کچھ عبادات فرضی ہوتی ہیں اور کچھ عبادات نفلی ہوتی ہیں۔ آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ نمازوں میں کچھ نمازیں کیا ہیں؟ فرض، اور کچھ نمازیں وہ نفل ہیں۔ یہ نماز پنجگانہ یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ تہجد ہے یا اشراق ہے یا نمازوں کے آگے پیچھے جو سنتیں ہیں ان کا درجہ کیا ہے؟ یہ نفل کا ہے۔ اگر رمضان کا دیکھا جائے تو رمضان کا روزہ فرض ہے، اور رمضان کے علاوہ جو باقی سال کے کچھ روزے ہیں جو سارا سال مختلف مواقع پر رکھے جاتے ہیں ان کا درجہ کیا ہے؟ وہ نفل ہے۔ مثلا یہ شوال کے 6 روزے، سوموار جمعرات کا روزہ، ایام 20 کا روزہ، پھر محرم کا روزہ، اور پھر اسی طرح ذوالحجہ کا روزہ، یہ روزے جو ہیں یہ کیا درجہ رکھتے ہیں؟ یہ نفلی روزے۔ اچھا حج جو ہے یہ ساری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، لیکن کس پر فرض ہے؟ صاحب استطاعت پر۔ یہ مسئلہ ہے نا کہ یہ حج جو ہے یہ زندگی میں ایک مرتبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا نا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے لہذا حج کرو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا، مجمع میں ایک آدمی نے کہا افی کل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال یہ حج فرض ہے؟ اللہ کے نبی خاموش رہے۔ دوسری تیسری دفعہ آپ نے پھر جا کر یہ فرمایا کہ لو قلت نعم، اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو مجھے بتاؤ کر لیتے تم ہر سال حج؟ لہٰذا میں جتنا تمہیں حکم دوں بس اتنا حکم غور سے سنا کرو، بس اس کے مطابق عمل کیا کرو، زیادہ سوالات نہ کیا کرو۔ تم سے پہلے قومیں جو تھی نا وہ زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے تباہ ہوئی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، زندگی میں ایک دفعہ حج جو ہے یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی حج ہیں ان کا مقام اور ان کا مرتبہ کیا ہے؟ نفل کا۔ اسی طرح اگر استطاعت عمرے کی ہے
تو عمرہ بھی ایک دفعہ زندگی میں فرض ہے، باقی جتنے بھی عمرے ہیں ان کا درجہ نفل کا۔ کیوں بھی بات سمجھ آئی ہے نا؟ تو بہرحال یہ بات سمجھ آ گئی نا کہ نماز کی بھی دو قسمیں ہیں، فرض نماز اور نفل نماز۔ روزے کی بھی دو قسمیں ہیں، فرض روزہ اور نفل روزہ۔ حج اور عمرے کی بھی دو قسمیں ہیں، فرض حج اور نفل حج۔ اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ، صدقات کی بھی دو قسمیں ہیں، کچھ صدقات فرضی ہوتے ہیں، کچھ صدقات نفلی ہوتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ہر قسم کی جو عبادت ہے وہ چاہے قولی ہے، چاہے بدنی ہے، چاہے وہ مالی ہے یا قلبی ہے یا فرضی ہے یا نفلی ہے، یہ ساری عبادات کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ فرمایا الا لیعبدون، یہ لیعبدون، یہ نون کے نیچے زیر ہے نا، یہ زیر نظر آ رہی ہے؟ آپ اکثر دیکھیں کہ نون کے اوپر زبر ہوتی ہے، اکثر تعلمون، یعلمون، تفعلون، اکثر نون کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ زبر، لیکن یہاں زیر ہے۔ اس زیر کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ وہ عبادت کرے میری۔ یہ نون زر نے اس کے آگے یا ہے جو نظر نہیں آ رہی، یہاں محذوف ہے، انڈرسٹوڈ ہے، لیکن معنی دے رہی ہے۔ اس کا معنی مگر تاکہ وہ میری عبادت کریں، تاکہ وہ، یعنی عبادت کس کی؟ صرف اللہ۔ فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ایک اور بات جو ہے نا وہ ذرا سمجھنی چاہیے، توجہ ہے نا؟ یہ میں ذرا بات بڑی اہم آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، اور یہ بات اگر ہم سمجھ لیں گے نا تو بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ آ جائیں گی۔ دیکھیں، آپ جانتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے ڈیفینیشن، یہ لفظ سنا ہے نا، انگلش کا لفظ ہے، کیا لفظ ہے؟ ڈیفینیشن۔ بھئی ڈیفینیشن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ کسی چیز کو ڈیفائن کریں، اس کی ڈیفینیشن بیان کریں کہ بھائی یہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، سمجھے نا؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مثلا ایک لفظ ہے التقوی، کیا لفظ ہے؟ تقوی۔ بھئی تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تقوی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ انسان کا الامتثال بما امر اللہ بہ والاجتناب عما نہى اللہ عنہ، کہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کام کرنا اور جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رک جانا، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ اس کی ڈیفینیشن ہے، سمجھے نا؟ تو اسی طرح میرے بھائیوں، اب میں ایک لفظ آپ کے سامنے لگا ہوں بولنے، ایک لفظ ہے عبادت۔ کیا لفظ ہے؟ عبادت۔ بھائی عبادت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ واٹ از عبادت؟ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کی جو یعنی کتب تفاسیر میں اور کتب عقائد کے اندر جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ العبادت اسم جامع لکل ما یحب اللہ من الاعمال والاقوال الظاہرۃ والباطنہ، کہ عبادت ہر اس قول کو، ہر اس عمل کو کہا جاتا ہے، ہر اس قول کو اور ہر اس عمل کو عبادت کہا جاتا ہے
کہ جو قول اور جو عمل اللہ کو پسند ہے. کیوں بھی کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ یہ ہے عبادت کی ڈیفینیشن کہ ہر وہ قول ہر وہ عمل جو اللہ کو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبادت. اور یہ قرآن مجید سے ثابت ہے یہ تعریف، یہ ڈیفینیشن. اللہ نے جناب سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں کہا نا، وَأَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، کہ یا اللہ تو مجھے ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ وہ عمل تجھے پسند ہو. تو گویا جو قول اللہ کو پسند ہے، جو عمل اللہ کو پسند ہے، تو وہ قول وہ عمل کیا ہے؟ وہ عبادت ہے. اب ذرا یہ جب ہم اس کی تعریف کریں گے تو اب وہ ہماری ساری جو ہمارے خدشات ہیں، تحفظات ہیں، وہ دور ہو جائیں گے. کیوں کہ جب ہم یہاں قرآن میں یہ آیت پڑھ رہے ہیں کہ میں نے تو جنوں کو اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، تو پھر مجھے بتاؤ کیا ڈیفینیٹلی کیا ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ نہیں ابھرتا کہ جب اللہ نے پیدا ہمیں اپنی عبادت کے لیے کیا ہے تو پھر ہم یہ کارخانے میں کیوں جاتے ہیں، ہم فیکٹری میں کیوں جاتے ہیں، پھر ہم یہ دن سارا دن محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اور پھر ہم جاب کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، زراعت کا پیشہ، ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں، اور پھر ہم صنعت کرتے ہیں، اور کئی کاروبار، یہ ٹریڈنگ، یہ سارا کائنات کے اندر پھیلا ہوا یہ اتنا بڑا نظام کائنات. تو پھر ایک سوال آتا ہے نا کہ پھر جب اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا تو پھر تو ہمیں ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہنا چاہیے. پھر ہم یہ کاروبار کیوں کرتے ہیں، ہم باقی یہ سارے کام ساتھ ساتھ کیوں کرتے ہیں؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اپنی اس مقصد تخلیق سے ہٹ رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، جب ہم اس ڈیفینیشن کو پڑھیں گے، یاد کریں گے اور اس پر غور کریں گے، ہمارا وہ سارا معاملہ حل ہو جائے گا. کیوں کہ ہر وہ قول بھی عبادت ہے، ہر وہ عمل بھی عبادت ہے جو قول اور جو عمل اللہ کو پسند ہے. کو بات سمجھ آئی ہے؟ جو قول اور جو عمل اللہ کو، وہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. اچھا، جب یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی تو اب ذرا غور کرنا کہ ہمارا یہ خرید و فروخت کرنا، ہمارا کاروبار کرنا، ہمارا بزنس کرنا، ہمارا فیکٹری چلانا، کارخانہ چلانا، یہ کیا عبادت میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ بھی عبادت میں آئے گا. کب؟ جب وہ کاروبار، وہ بزنس، وہ تجارت وہ اس انداز سے کی جائے کہ جو انداز اللہ کو پسند ہے، تو پھر یہ ہماری تجارت بھی عبادت ہے، ہمارا بزنس بھی عبادت ہے، ہمارا کاروبار بھی عبادت ہے، ہمارا فیکٹری اور کارخانہ چلانا بھی عبادت. لیکن کب؟ جب ہم اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلائیں گے، اس کے اندر جھوٹ نہ بولا جائے، دھوکہ نہ دیا جائے، اس کے اندر کوئی سود کا معاملہ نہ ہو، کوئی جوئے کا معاملہ نہ ہو. تو اگر اس طرح کا ہم کاروبار کریں گے تو وہ ہمارا کاروبار کیا ہے؟ وہ عبادت ہے. کیوں بھائی؟ پیارے بھائیوں، کیا قرآن مجید کے اندر کاروبار کے متعلق آیات نہیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا بخاری شریف کے اندر کتاب البیوع یعنی خرید و فروخت کے مسائل، یہ باقاعدہ بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد، نسائی، ترمذی میں، ان تمام احادیث کی کتابوں میں یہ چیپٹر موجود ہے کہ کاروبار کا بیان، خرید و فروخت کا بیان. اس کا معنی کہ یہ کاروبار بھی عبادت ہے، لیکن کب؟ جب ہم اس کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے فرامین کے مطابق کریں گے تو یہ بھی کیا بن جائے گا؟ یہ عبادت بن جائے گا.
اچھا اب ایک اور بات سمجھیں کہ ہمارا سیاست کرنا بھی عبادت ہے. کیا ہے؟ سیاست. ہماری سیاست بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. لیکن اس کے لیے بھی قاعدہ کلیہ وہی ہے کہ اگر ہماری سیاست وہ یعنی اس طرح ہے کہ ہم اپنی سیاست کریں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق, اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے ضابطوں کے مطابق اور ان کی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق, تو پھر بتائیے ایمانداری سے کہ ہمارا وہ سیاست کرنا بھی عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ وہ سیاست بھی عبادت ہے. اس میں حکومت کرنا بھی آ جاتا ہے, اس میں حکومت نظام مملکت چلانا, حکومت کرنا, یہ سارا اس میں آ جاتا ہے. نظام سیاست, نظام سیاست. آپ نے اکثر سنا ہوگا اسلام کا سیاسی نظام, اسلام کا معاشی نظام. یہ لفظ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ لہذا میرے پیارے بھائیوں, ہمارے بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء جناب یوسف علیہ السلام نے سیاست نہیں کی تھی؟ کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ جناب داؤد علیہ السلام, جناب سلیمان علیہ السلام اور خود محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سیاست نہیں کی؟ سیاست کی ہے. تو گویا کہ ہماری ساری سیاسی تگ و دو, ہماری ساری سیاسی سرگرمیاں, ہماری ساری سیاسی ایکٹیویٹیز وہ بھی عبادت کا درجہ رکھتی ہیں, وہ بھی عبادت میں شامل ہیں. اگر ان ساری سیاسی سرگرمیوں کا مقصد اسلام کی سربلندی ہے, اسلام کو اونچا کرنا ہے, اسلام کا بول بالا ہے, اگر یہ مقصد ہے اور اس کے لیے طریقہ بھی وہ اختیار کیا جائے جو محمد رسول اللہ نے سمجھایا ہے, تو پھر یہ ہماری ساری سیاست بھی کیا ہے؟ یہ عبادت ہے. کوئی بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وہ بات وہاں پر لے کر جائیں کہ العبادۃ اسم جامع, کہ عبادت ایک ایسا جامع اسم ہے کہ فرمایا کہ لکل ما یحب اللہ من القول والفعل, کہ ہر وہ قول, ہر وہ فعل جو اللہ کو پسند ہے وہ کیا ہے؟ وہ عبادت. اللہ اکبر, کیسی زبردست یہ بات ہے. ہمارا یہ اگر ہم ملازمت کر رہے ہیں, اسکول ٹیچر ہیں, کالج میں پروفیسر ہیں, یونیورسٹی میں ہم اگر پروفیسر ہیں, یا ہم کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں, کسی بھی جگہ پر کام کر رہے ہیں, لیکن ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہم یہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں, تو میرے پیارے بھائیوں ہمارا یہ ملازمت کرنا بھی عبادت ہے, ہمارا زراعت کا پیشہ بھی عبادت ہے, ہماری صنعت بھی عبادت ہے, ہمارے سارے کاروبار عبادت ہیں. یہ سارا کب عبادت بنے گا؟ جب ہم ان سارے کاموں کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہے. اچھا چلیں آپ یہ بتائیں کہ یہ ہمارا نکاح کرنا عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ اب آئیں ذرا اور ہم قریب آ جائیں, ذرا اور آسانی سے بات ہے. نکاح کرنا عبادت ہے کہ نہیں؟ حالانکہ یہ ایک انسانی ضرورت بھی ہے. ضرورت ہے کہ نہیں؟ بھائی جب انسان جوان ہوتا ہے تو اس کو نکاح کی ضرورت پیش آتی ہے کہ نہیں آتی؟ یہ ایک انسانی ضرورت بھی ہے, لیکن اگر کوئی آدمی نکاح کرتا ہے اور نکاح کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق, تو وہ ہمارا نکاح بھی عبادت ہے, ہمارا نکاح بھی عبادت ہے. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اتنے خوبصورت انداز میں یہ بات ہمیں سمجھائی, اتنا پیارا انداز, ذرا غور سے بات سمجھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک موقع پر اپنے صحابہ کو سمجھایا. آپ نے فرمایا
کہ خامد اور بیوی کا جو آپس میں تعلق ہوتا ہے نا، خامد اور بیوی کا جو آپس میں تعلق ہوتا ہے، یعنی ازدواجی تعلق، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خامد اور بیوی اپنا ازدواجی تعلق قائم کرتے ہیں، اللہ اس پر بھی اجر دیتا ہے، اللہ اس پر بھی اجر دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام یہ بات سن کر بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ اس پر بھی اجر، یہ تو ایک یعنی ایک عام بات ہے، یہ تو ایک ان کی ضرورت ہے، یہ اس پر اجر کیسے ہوگی؟ واقعی نا صحابہ کا آگے سے کراس کویسچن بھی تو ایک بنتا تھا نا۔ لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیسی خوبصورت لاجک سمجھائی۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر وہ آدمی اپنی اس جنسی خواہش کو اگر وہ ناجائز طریقے سے پورا کرتا تو گناہ ہوتا کہ نہ ہوتا؟ دیکھو کیسی پیاری لاجک ہے کہ اگر وہ اس کو ناجائز طریقے سے اپنی جنسی خواہش کی تکمیل حاصل کرتا تو گناہ ہوتا کہ نہ ہوتا؟ صحابہ کہتے ہیں ہاں پھر تو گناہ ہوتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ اس کو جائز طریقے سے کر رہا ہے تو پھر اس کو اجر اور ثواب کیوں نہیں ہے؟ پھر یہ عبادت کیوں نہیں ہے کہ نہیں؟ لو میرے پیارے بھائیوں، اب ذرا بات سمجھے کہ ہمارے ہاں کنسیپٹ یہ ہے کہ صرف عبادت مسجد تک ہے، یہی ہے نا ہمارے ہاں کنسیپٹ کہ عبادت کہاں تک ہے؟ صرف مسجد کے باہر گئے عبادت ختم، اب کہتے ہیں اب ہم جو مرضی کریں۔ میرے پیارے بھائیوں یہ کنسیپٹ جو ہے یہ عیسائیوں کا کنسیپٹ ہے، یہ یہودیوں کا کنسیپٹ ہے۔ وہ جب اپنے گرجے میں آتے ہیں تو اس وقت عبادت کا ذہن لے کے آتے ہیں، گرجے سے باہر گئے عبادت ختم، اب کہتے ہیں ہم آزاد ہیں۔ لیکن مسلمان وہ مسجد میں آئے تب بھی عبادت میں ہے، وہ گھر میں بیٹھا ہے تب بھی عبادت میں ہے، وہ اپنے کارخانے میں ہے تب بھی عبادت میں ہے، وہ اپنا میڈیکل سٹور چلا رہا ہے تب بھی عبادت میں ہے، وہ اگر کھیتی باڑی میں ہے تب بھی عبادت میں ہے۔ مسلمان تو ہر وقت ہر لمحہ وہ دن ہو یا رات ہو وہ تو ہر وقت عبادت کی کیفیت میں ہے۔ مسلمان ہر وقت کس کیفیت میں ہے؟ تو پھر اس آیت کا مطلب سمجھ آیا کہ نہ آیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ کو بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا کہ اگر وہ اپنا ہر قول اپنا ہر عمل میری مرضی کے مطابق، میری تعلیم کے مطابق، میری دی ہوئی ہدایات کے مطابق کریں گے تو میں ان کی صبح و شام دن رات ایک ایک لمحہ ایک ایک پل میں ان کی عبادت بنا دوں۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ ما اريد منہم من رزق، میں نہیں ارادہ رکھتا ان سے کسی رزق کا، میں کوئی ان سے رزق نہیں مانگتا کہ مجھے رزق دو لا کر۔ دیکھو نا بچے جوان ہو جائیں، کیا ہر باپ کی خواہش نہیں ہوتی اب یہ لا کر مجھے دیں؟ اللہ کہتا ہے میری کوئی نہیں کہ مجھے یہ میرے بندے کما کر دیں۔ فرمایا وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کھانا کھلائیں، بلکہ انہوں نے مجھے کیا رزق دینا ہے، انہوں نے مجھے کیا کھانا کھلانا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ تعالی وہی الرزاق ہے، وہی رزاق ہے، ذو القوت المتین، اور وہ بڑی قوت والا بڑی طاقت والا ہے۔ لو میرے بھائیوں آپ کے سامنے یہ قرآن کی آیت ہے 119 نمبر سبق سورہ الذاریات، آپ کے سامنے یہ آیت ہے، آپ پڑھ رہے ہیں نا؟ تو مجھے بتاؤ قرآن کی یہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ رزاق صرف کون ہے؟ رزاق روزی دینے والا کون ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔
تو جن لوگوں نے اللہ کے سوا اپنے اور بھی کئی رزاق بنائے ہوئے ہیں کہ نہیں بنائے ہوئے ہیں جی؟ او بھائیو بنائے ہوئے ہیں نا؟ یہ شعر آپ نے کبھی سنا ہے کہ میں تیرا ہی کھاواں، میں تیرا ہی کھاواں تے تیرے ہی گیت گاواں؟ یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ یہ اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں صرف تیرا ہی کھانا، کہ کسی اور کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ پیارے بھائیوں، میں الحمدللہ آپ کے سامنے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرتا، میں حقیقت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ بعض اوقات تھوڑی سی بات ہو سکتا ہے ذرا سخت بھی ہو جاتی ہے، سمجھے نا، لیکن یہ ہے کہ بات حقیقت ہوتی ہے، اس کو کوئی مائی کا لال چیلنج نہیں کر سکتا، یہ بات ہے۔ تو اب قرآن کہتا ہے ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ ہی رزاق ہے، ذو القوت، اور وہی طاقتوں والا ہے، وہی قوتوں والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی رزاق نہیں ہے، کوئی رزق دینے والا نہیں ہے۔ رزاق نہیں ہے کہ میں نے کیا معنی کیا ہے؟ کوئی رزق دینے والا نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی کسی کو پالتا نہیں، کوئی کسی کو رزق نہیں دیتا۔ اچھا، لج پال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بتاؤ ذرا، لج پال، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ لج کا معنی ہوتا ہے خاندان، فیملی۔ لج پال یعنی میری فیملی کو پالنے والا، میرے خاندان کو پالنے والا۔ لوگوں نے بڑے لجپال بنائے ہوئے ہیں، اور میں نے کئی گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا پڑھا کہ لجپال حسین، لجپال حسین۔ آپ نے بھی کبھی پڑھا؟ پیارے بھائیوں، اللہ کے سوا نہ کوئی رزاق ہے نہ کوئی لجپال ہے۔ اچھا چلے آپ یہ بتائیں، کسی فارسی جاننے والے سے پوچھ لینا، کسی فارسی جاننے والے سے جس کو فارسی زبان کا کوئی تھوڑا بہت پتا ہو، یا کوئی فارسی کی لغت دیکھ لینا، داتا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ داتا کا معنی ہوتا ہے روزی دینے والا۔ داتا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روزی دینے والا۔ تو اللہ کہتا ہے روزی دینے والا کون ہے؟ میں ہوں۔ لیکن ہم نے تو یہاں بنایا ہوا ہے داتا صاحب۔ میں کتنے جا رہے ہیں جی؟ داتا صاحب۔ تو کتوں آ رہے ہیں؟ میں داتا صاحب تو آ رہے ہیں، داتا صاحب۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق فان للذین ظلموا، بس بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، ذنوبا، ان کی بھی باری ہے، ان کی بھی کیا ہے؟ باری ہے۔ بھئی جس طرح وہ ڈول ڈالتے ہیں نا کنویں میں، پھر اپنی اپنی باری پہ ڈول ڈالتے ہیں، پانی نکالتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ان کی بھی باری لگی ہوئی ہے، مثل ذنوب اصحابہم، جس طرح ان کے ساتھیوں کی باری، جیسے اپنی اپنی باری پہ وہ سزا کے حقدار بنے اور اللہ نے ان کو سزائیں دی، ان ظالموں کی بھی باری آنے والی ہے، ان کی بھی باری آنے والی ہے، انتظار کریں گے اپنی باری پہ۔ فرمایا فلا یستعجلون، یہ نہ جلدی مچائیں، فویل للذین کفروا، بس بہت بڑی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من یومہم الذی یوعدون، ان کے اس دن میں کہ جس دن کا وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، یعنی قیامت کا دن۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت ان کے لیے بہت بڑی ہلاکت۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔